علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے پانچواں کل پڑھا تھا، لیکن کل افطاری کے بعد ٹائم نہیں ملا ویڈیو پوسٹ کرنے کا، اور ساتھ جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ تھا، اس وجہ سے جو ہے نا میں نے ویڈیو پوسٹ نہیں کی۔ تو کل میں نے پانچواں اور چھٹا پارہ پڑھا تھا، تو اس میں جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی اس کو میں نے ہائی لائٹنگ کر دی، تو میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ پانچواں پارہ ہے، اس کی آیت 31 ہے۔ اس کا ترجمہ: اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ہمارے گناہ بخش دیں گے۔ یعنی کہ ایک تو وہ ہے نا کہ ہم معافی مانگے تب بھی گناہ بخشے جائیں گے، اور ایک وہ ہے کہ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہمیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، چاہے وہ آخرت میں ہو چاہے وہ دنیا میں ہو، تو ہمیں عزت کی جگہ دیں گے اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ صغیرہ ہوتے ہیں چھوٹے، اور کبیرہ ہوتے ہیں بڑے گناہ۔ بڑے گناہوں کا آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کیا کر دے، گناہ معاف کر دے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹ ہمارے سے بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں، میسیج ہمیں پہنچا رہے ہیں۔ آیت نمبر 34 ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واہجروهن فی المضاجع حافظات للغیب بما حافظ اللہ واللتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ یہ پانچویں پارے کی 34 آیت ہے۔ اس کا ترجمہ: مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، ان سے الگ سو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کو میسج پہنچا رہے ہیں جو میریڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مرد افسر ہیں عورتوں پر، ٹھیک ہے، اور مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرے عورت پہ، اور اگر وہ نیک بخت عورتیں ہیں تو وہ ادب والیاں ہوں گی، رسپیکٹ کرنے والی ہوں گی اپنے خاوند کی، اور اپنے خاوند کے پیچھے یعنی کہ جب وہ باہر ہوتے ہیں ان کے پیچھے گھر کی حفاظت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر عورت تمہاری نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہے تو تمہیں انہیں سمجھاؤ، ان سے تھوڑا سا الگ سو، انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائے تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بلا وجہ اور کوئی بات بھی نہ ہو تو ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ میرڈ جو ہیں کپل ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے کہ جو ہسبینڈ ہے وہ اپنی ملکیت یعنی کہ عورت ان کی ملکیت میں ہوتی ہے تو وہ ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی عورت نافرمانی کرے تب، اور اگر عورت کوئی نافرمانی نہیں کر رہی، کوئی غلط کوئی بات بھی نہیں ہے، بلا وجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اور اس بندے کا حساب ہے، اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تو نے بلا وجہ جو ہے اس کے ساتھ کیوں اس طرح سے زیادتی کی۔ لیکن عورت کا بھی کام بنتا ہے اپنے خاوند کے پیچھے حفاظت کرے، ادب کرے، رسپیکٹ سے بات کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ قرآن پاک کی 5ویں پارے کی 36 آیت ہے، ہاف میں بولوں گی: شیئا وبالوالدین احسانا اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرو۔ پھر اگر بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ مس بیہیو بات کرے، روڈلی بات کرے، تو میرے خیال میں وہ بیوقوف انسان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ کہہ رہے ہیں، آیت نمبر 57 ہے: والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرات وندخلوہم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں ان میں ہمیشہ رہیں گی، ان کے لیے وہاں ستھری بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان لائیں گے، ساتھ
کیا کریں گے؟ اچھے کام کریں گے. اچھے کام میں رسپیکٹ کرنا آتا ہے کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو اچھی بات کرنا, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ؟ ایمان بھی لائے اور اچھے کام بھی کیے, ان کے لیے باغ ہے, ٹھیک ہے, ان کو خوشخبری بھی سنا دی, باغ بھی ہیں اور جن کے نیچے نہریں ہیں, وہاں پہ ان کے لیے ستری بیویاں بھی ہیں, اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا, ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 58 ہے, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ترجمہ آیت نمبر 58, بے شک پانچویں پارے کی, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو, اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے, بے شک اللہ سنتا. اور اللہ تعالیٰ بار اپنے بندے کو نومینیٹ کر رہا ہے, بار بتا رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, جانتا ہوں. جہاں پہ بھی میں نے پڑھا تیسرے چوتھے ہر پارے میں اللہ تعالیٰ بار اپنے بندے کو یہ بات ہائی لائٹ کروا رہا ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بڑا کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کیا, کہ ایمانتیں جن کے ان کے سپرد کر دو. ہم تو کیا کہتے ہیں ایمان میں خیانت کر لیتے ہیں نا, کسی نے کوئی چیز پکڑائی تھوڑی سی بھی نکال لیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے سپرد کر دو. اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. ہم بڑی بے انصافیاں کرتے ہیں کزنس کے اندر, فرینڈس کے اندر, فیملی ممبرس کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر, بچوں کے اندر. تو یہ بے انصافی نہ کرو, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو دونوں کے اندر, کسی کے اندر بھی. بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے, کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے. کیا انہوں نے خوب نصیحت فرمائی کہ ایمانتیں جن کی انہیں سپرد کر دو. اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈوائس دے رہے ہیں دو کہ ایمانتیں جن کی ان کو سپرد کر دو, ان کے ساتھ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو, بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو اپنے بندوں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا کام بنتا ہے وہ ہم کام کریں, ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت ہے 84, وَإِذَا پانچویں پارے کی, وَإِذَا حُيِّجْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کو, یا وہی کہہ دو, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر, حساب لینے والا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ کوئی سلام کرے, کوئی آپ کے گھر گیسٹ آیا یا ویسے کوئی فرینڈ یا کوئی کزن یا کوئی بھی واٹ ایور, آپ کے امی ابو آپ سے کوئی بھی سلام کرے تو آپ اسے بہتر لفظ میں جواب دو, مٹھاس کے ساتھ. کسی نے آپ کو السلام علیکم کہہ دیا, آپ اسے کہہ دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سناؤ آپ کیسے ہو شہزادے. آپ کے الفاظ میں مٹھاس ہونی چاہیے تاکہ جو ہے نا اخلاق بہتر ہونا چاہیے. قرآن پاک بھی ہمیں سکھا رہا ہے, ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تم کسی سے لفظ سے سلام کرو, کہ جب تم کسی کے ساتھ اچھے الفاظ سے سلام کرو تو اس سے بہتر لفظ جواب میں کو, یا وہی کہہ دو یا پھر وہی الفاظ کہہ دو جو آپ کے ساتھ بولے گے, ٹھیک ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر کیا ہے, قادر ہیں, اور بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لیں گے کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے اتنے اچھے مٹھاس سے بات کی, اور آپ نے اس کے ساتھ کیا رسپانس کیا, آپ نے اس کو کس طرح سے آگے سے جو ہے نا رپلائی کیا. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنا اخلاق بہتر کرے, کیونکہ قرآن پاک ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے, ہمیں بار بار بتا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے پانچویں پارے کی, اس آیت کا نمبر ہے 94, لا يستوي القاعدون 95, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله مجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظیما. ترجمہ, برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھا رہے اور وہ راہ الہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے جہاد کرتے ہیں. اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا ہے, اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا, اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے. اور ایک وہ انسان جو گھر بیٹھا, اور ایک جو جہاد کے لیے باہر نکلا ہوا, جیسے ہماری آرمی ہے, ٹھیک ہے, جہاد کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ بڑے لوگ ہیں. جہاد بھی 3-4 قسم کی ہوتی ہے. ضمنی جہاد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں, وہ والی جہاد 4 قسم کی, اگر اسلامیات کی بک میں آپ دیکھیں یا گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں, جس میں سے مجھے 2 یاد ہے. جہاد بن ایک یاد ہے, میرے ٹیچر نے ہمیں جو بتائی تھی, میرے جو ڈائریکٹ دل پہ لگی, جہاد بن نفس بھی ہوتی ہے, اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے. جیسے آپ موبائل یوز کر رہے ہو اور آپ کا نفس آپ کو بار بار کہتا ہے کہ یار روزہ ہے, کوئی نہیں, تھوڑی سی ویڈیو اس ٹائپ کی دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا میوزک سن
اس طرح کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، جو بھی ہے چیٹنگ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، روزہ ہی ہے نا. لیکن میرے بچوں یہ بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک ہمیں کہہ رہا ہے کہ جہاد، ایک بندہ جو جہاد کر رہا ہے، کسی قسم کا بھی جہاد ہو، 3 4 قسم کے جہاد ہے، ٹھیک ہے، ایک اللہ کی راہ میں اور ایک دوسرے 2 3 اور قسم کے جہاد ہے. میں یوٹیوب پہ سرچ کروں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں جسٹ جہاد کا لفظ یوز کیا ہے. اس کا مطلب کہ ہم اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک جہاد کرنے والا اور ایک عام بندہ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں فرق کیا بتایا کہ ایک جہاد کرنے والا دوسرا جہاد والا جو ہے، ایک جہاد کے بغیر جو ہے وہ آپس میں کیا نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. اور ان کا جو جہاد کرے گا اس کا ثواب بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو ثواب دوں گا جو جہاد کرے گا. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے یہی 95 میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی. 94 آیت ہے 5ویں پارے کی، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. پھر اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے 103 103 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. قرآن پاک کی آیت ہے 103 یعنی کہ 103 آیت ہے 5ویں پارے کی. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. ترجمہ: پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے. پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو. بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں نماز فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ میں خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو. کیسے؟ بڑے لوگوں سے میں نے سنا کہ میں نے ایک کامیاب، جب میں مال میں جاب کرتی تھی تو میرے پاس جو ایک ٹریڈنگ میں بہت بڑا بزنس مین آدمی تھا. ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر اپنی کامیابی کا وجہ بتائیں گے کیونکہ آپ کی پرسنالٹی سے لگ رہا ہے آپ بزنس مین ہے. تو انہوں نے مجھے آگے سے کیا رپلائی کیا، قرآن پاک میرے ہاتھ میں، تو اس وجہ سے میں آپ سے کوئی بھی بات یا ویسے بھی کوئی بات آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، کیونکہ یہ آپ کو تو نہیں، یہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے پوچھنا. تو اس وجہ سے اس بندے کے آگے سے کیا رپلائی تھا، وہ بندہ کہتا ہے میں بزنس مین بہت بڑا ہوں، لاکھوں کروڑوں میں کما رہا ہوں. کیا وجہ ہے کہ میں قرآن جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ کے مانگتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہنے ہیں سجدے میں بھی یاد کرو، بیٹھے ہو کروٹے لیٹے، جب نماز تم پڑھ چکو اس کے بعد اللہ کی یاد کرو. کیسے؟ کھڑے ہو کے بھی، بیٹھ کے بھی، کروٹوں میں بھی، لیٹے بھی. پھر جب مطمئن ہو جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو سیٹسفائڈ کر دیا، جب آپ کا دل ہلکا ہو جائے رو کے گڑ کے اپنے ڈریمز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ پھر کیا مطمئن ہو جائے تو حسب دستور اپنی نماز قائم کرو، ظہر عصر مغرب عشاء جو بھی ہے. پھر بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اور جو چیز فرض ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے نا حساب آپ سے بھی لینا ہے اور مجھ سے بھی لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت دے نماز پڑھنے کی، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی. 5ویں پارے کی آیت ہے 114 لَخَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. ترجمہ: ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلاح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں، جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلاح کرنے کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی سے کوئی مشورہ بھی لے تو وہ ایڈوائس جو ہے نا سنسیئر ہو کے نہیں دیتے، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور پھر کوئی کسی بندے کو ایڈوائس دیتے ہو، چاہے بزنس کا ہو، چاہے وہ اسکول کا ہو، چاہے وہ کالج لائف کا ہو، چاہے وہ فیوچر کا ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر وہ جو حکم دے. کچھ لوگ آپ کو حکم دیں گے کس کا؟ خیرات کا، اچھی بات کا، یا لوگوں میں صلح کرنے کا. اور اس کے بعد اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے. کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو حکم دے خیرات کا، یعنی کہ کہیں پہ بھی آپ غریب کو خیرات دے رہے ہو، کسی کو بھی خیرات دے رہے ہو، یا آپ کو اچھی بات کہ کوئی آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، جیسے آپ کے ٹیچرز آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کے پیرنٹس بتا دیتے ہیں، آپ کے کزن بتا دیتے ہیں، یا آپ میری کوئی بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے یا سنی ہے آپ کے دل کو لگی ہے، یا وہ اچھی بات ہے، یا لوگوں میں صلح کرنے کا، یا آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آؤ یار صلح کروائیں ان
دو بندوں کی یا جو بھی ہیں، یا آپ خود صلح میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہوئے آپ کی دل میں نیت ہو کہ اللہ کو ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے میرے پاس بہت بڑا کیا ہے، اجر ہے، ثواب ہے، میں ان کو ثواب دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارے سے بات کر رہے ہیں. پھر 5ویں پارے کی یہ آیت ہے 124 ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. یہ 5ویں پارے کی آیت ہے 124. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا. بار بار اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بھلا کام، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اچھی بات کسی کو بتاؤ یا کوئی بھلے والا کام کرو گے، وہ مرد کرے یا عورت یا مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا. تل بھر یعنی کہ تھوڑا سا قطرہ سا جو ہوتا ہے نا، چونٹی برابر بھی اس کو نقصان ہے نہیں اٹھانا پڑے گا. کہاں؟ آخرت میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 127 سوری 127 ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. ترجمہ: اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لے، اور صلح خوب ہے، دل لالچ کے پھندے میں ہے، اور اگر تم نیکی پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت پر شوہر کوئی زیادتی کر رہا ہے یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آتی ہیں زندگی میں ڈاؤن لیول بھی اپ لیول بھی آتے ہیں، لیکن کیا چاہیے؟ عورت کو کہا گیا کہ مرد جب آپ کے ساتھ ایسا کرے تو عورت کو اللہ تعالیٰ اسپیشل کہہ رہے ہیں کہ آپ کس کی طرف جاؤ؟ صلح کی طرف جاؤ. صلح خوب ہے، دل تو ہمیشہ لالچ کے پھندے میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تم نیکی و پرہیزگاری کرو، میں اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم نیکی و پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ مرد کو بھی کہہ سکتے تھے کہ تم جاؤ اس طرف صلح کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ عورت کو کہہ رہے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، دونوں کو، بلکہ مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کہ دونوں آپس میں صلح کر لیں. صلح خوب ہے، دل تو ہمیشہ لالچ کے پھندے میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تم نیکی پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی کیا ہے؟ خبر ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے 120، ابھی میں نے آپ کے ساتھ 128 بولی. 127 میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. اور تم جو بھلائی کرو اللہ کو اس کی خبر ہے. یعنی کہ آپ کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہو، کسی کے ساتھ بھی کرتے ہو، تو اگر آپ کو وہ اجر نہیں بھی دیتا کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور اللہ کو کہو اللہ تعالیٰ یہ میں جو بھی بھلائی کا کام کیا آپ کی وجہ سے کیا. تو پھر دیکھے گا اللہ تعالیٰ، اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کوئی بھلائی کا کام کیا تو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا لازمی کیا دیں گے؟ اجر دیں گے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 129 میں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی حرس کرو، تو یہ نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو. اگر تم نیکی و پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. بڑے لوگوں نے 2 3 3 شادیاں کی ہوتی ہیں لیکن برابری نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم 2 عورتوں میں برابر نہیں نہ کر سکتے تو تمہارے لیے ایسا یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ ایک ہی طرف پورا جھک جاؤ اور دوسرے بندے کو کیا کر دو؟ درمیان میں چھوڑ دو. اور اگر تم نیکی و پرہیزگاری کرو تو بے شک اگر تم ان دونوں میں کیا کرو؟ نیکی و پرہیزگاری کرو. قرآن پاک کی آیت ہے 138 بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما. خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافق لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. منافق لوگ وہ جو اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاکستان میں عام طور پہ پایا جا رہا ہے. تو ان سب کے لیے میسیج ہے جو انسان، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اس بات پہ جو ہے نا کرے کہ ہم لوگ ہمیں باہر سے جو
نظر آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی ہدایت دے, اتنا ہمارے زمین کو اجازت دے دے کہ ہم کسی کے ساتھ دوگلا پن نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہوا منافقوں کو کہہ دو, خوشخبری دو, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافق پتہ نہیں ہم بھی کتنے, میں بھی کتنی زیادہ اور آپ بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہدایت دے کہ ہم منافق کی طرف نہ جائیں. منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ اور ہونا, باہر سے کچھ اور ہونا. قرآن پاک کی 5ویں آیت ہے, آیت کا نمبر ہے 145. 145 ہے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہے, اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ کہہ دی کہ منافق کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے, جس میں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ابھی بھی ٹائم ہے, آپ معافی مانگ لو اس بندے سے, کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں. حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں معاف کرنے, وہ بندے ہی معاف کریں گے. حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے تو اللہ معاف کر سے. تو منافق لوگ بھی جو ہیں جن کے ساتھ انہوں نے منافقت کی ہے, ابھی بھی ٹائم ہے, معافی مانگ لو. ادروائز قیامت آخرت میں جو ہے نا بڑا برا حشر ہونے والا ہے ان لوگوں کا جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہے. اسی کے ساتھ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہمارے سے کیا بات کر رہے ہیں, 126 ہے, وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دیں گے. مسلمانوں کو اللہ بڑا ثواب دیں گے. مسلمان کون؟ آپ اور میں تو ہیں, لیکن بس نام کے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پورا ہے وہ مسلمانوں والے کام